السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ولیم شیکسپیئر کے پلے رومیو اینڈ جولیٹ کی سٹوری ڈسکس کریں گے۔ رومیو اور جولیٹ کی کہانی اٹلی کے شہر ویرونا میں واقع ہوتی ہے۔ دو خاندان، دا کیپولٹس اینڈ دا مونٹیگیوز، یہ دو خاندان ہیں جن کے درمیان یہ سٹوری واقع ہوتی ہے۔ جو رومیو ہے مونٹیگیوز فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اور جو جولیٹ ہے وہ کیپولٹس فیملی سے بلانگ کرتی ہے۔ دونوں خاندان دا مونٹیگیوز اور دا کیپولٹس ایک دوسرے سے انتہا درجے کی نفرت کرتے ہیں، اتنی کہ جب بھی کبھی گلی محلے بازار میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک بار دا کیپولٹس فیملی ایک بڑی پارٹی کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیٹی جولیٹ کو ایک امیر نوبل مین کاؤنٹ پیرس سے انٹروڈیوس کروا سکے، کیونکہ وہ جولیٹ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جولیٹ کی عمر کوئی 14 ایئرس ہے اور اس کے والدین بھی چاہتے ہیں کہ بہت جلد اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ دوسری طرف رومیو دا مونٹیگیوز فیملی کا ایک لڑکا ہوتا ہے۔ رومیو اور اس کا ایک دوست فیصلہ کرتے ہیں کہ مزہ آ جائے کہ اگر وہ بھی کیپولٹس فیملی کی اس پارٹی میں جا گھسیں، لیکن وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پارٹی میں جائیں گے تو ضرور، لیکن بھیس بدل کر جائیں گے، کیونکہ اگر انہیں کسی نے وہاں پر پہچان لیا تو کیپولٹس فیملی کے لوگ انہیں پکڑیں گے اور انہیں مار ڈالیں گے۔ اس پارٹی میں رومیو جولیٹ سے ملتا ہے، ان کی پہلی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے مگر ان کو ایک دوسرے سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے۔ دے بیکم پیشنیٹ لورز آف ایچ ادر۔ اسی دوران جولیٹ کا ایک کزن جس کا نام ٹیبالٹ ہوتا ہے، وہ رومیو کو پہچان لیتا ہے۔ ٹیبالٹ رومیو کو پہچان لیتا ہے اور وہ رومیو کو جانتا بھی ہوتا ہے کہ یہ تو مونٹیگیوز فیملی کا آدمی ہے، اور مونٹیگیوز فیملی اور کیپولٹس فیملی یہ تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور دوڑتا ہے اس کی طرف اور اسے پکڑ کے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ رومیو گھر کے ساتھ ہی ایک باغ ہوتا ہے، اس میں جا کے چھپ جاتا ہے اور جولیٹ سے بات کرنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بالکنی میں آتی ہے انہیں لگتا ہے کہ جیسے وہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ضرور ایک دوسرے سے ضرور شادی کریں گے۔ اگلے روز وہ ایک پریسٹ جس کا نام فرائر لارنس ہوتا ہے، فرائر لارنس کے پاس جاتے ہیں۔ فرائر لارنس ان کی سیکرٹلی شادی کروا دیتا ہے۔ جولیٹ کی کزن ٹیبالٹ کو ایک بیماری ہے کہ وہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ ایک دن وہ رومیو کے بیسٹ فرینڈ سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتا ہے، اور اس لڑائی میں جب رومیو آتا ہے اور آ کے ان کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، ان کا جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی دوران رومیو کا بیسٹ فرینڈ ایکسیڈنٹلی مارا جاتا ہے۔ ٹیبالٹ اسے مار دیتا ہے۔ رومیو ٹیبالٹ کے پیچھے غصے میں بھاگ پڑتا ہے، اسے پکڑتا ہے، ایون کہ ٹیبالٹ کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اب رومیو کے خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے کہ رومیو نے تو ٹیبالٹ جو کہ کیپولٹس فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس کو قتل کر دیا ہے، تو وہ رومیو کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ویرونا چھوڑ جائے۔ کہتے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ جو کیپولٹس فیملی کے لوگ ہیں وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اب وہاں سے نکلنے سے پہلے دوسری طرف جو فرائر لارنس جو پریسٹ ہے جس نے جولیٹ اور رومیو کی شادی کروائی ہے، ان کے لیے انتظام کرتا ہے، وہ کچھ دیر کے لیے بطور ہسبینڈ اینڈ وائف اکٹھے رہ سکیں۔ اسی دوران دوسری طرف جو کیپولٹس فیملی کے لوگ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جولیٹ کو جو مرضی ہو جائے، اب جولیٹ کی شادی کر دینی چاہیے کاؤنٹ پیرس کے ساتھ۔ جب جولیٹ کہتی ہے کہ نہیں وہ کاؤنٹ پیرس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، تو اس کے والدین تو اس کے پیرنٹس اس پر شدید غصے میں آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مدر اسے کہتی ہے کہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اسے کبھی بات نہیں کرے گی اگر اس نے کاؤنٹ پیرس سے شادی کرنے سے انکار کیا۔ لیکن انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے، جولیٹ نے پہلے سے ہی رومیو سے شادی کر لی ہے۔ جولیٹ کے پاس اب کوئی چوائس نہیں۔ جولیٹ اب سیدھا فرائر لارنس اس پریسٹ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اسے اس مشکل سے نکالے، وہ اسے اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے باہر نکالے، اس کی ہیلپ کرے تاکہ وہ رومیو سے پھر سے مل سکے۔ فرائر لارنس کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے، وہ جولیٹ کو ایک ڈرگ دیتا ہے جسے وہ کھا کر دوسروں کو یہ محسوس کروا سکتی ہے جیسے وہ مر گئی ہو، لیکن اس ڈرگ سے وہ بس لمبی نیند میں چلی جاتی ہے۔ جب جولیٹ یہ ڈرگ لے کے نیند کی کیفیت میں چلی جاتی ہے تو فرائر لارنس رومیو کو ایک میسج بھیجتا ہے کہ وہ آئے اور جولیٹ کو وہاں سے لے جائے۔ جب مہمان اگلے روز جولیٹ کی شادی کے لیے ان کے گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جولیٹ تو سوئی ہوئی کیفیت میں پڑی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ جولیٹ مر چکی ہے۔ رومیو کو فرائر لارنس کا میسج کبھی ملتا ہی نہیں،
کہ جولیٹ نے ڈرگ لے لی ہے، وہ زندہ ہے وغیرہ وغیرہ. اسے بس یہی پتہ چلتا ہے کہ جولیٹ کی بھی ڈیتھ ہوگی. رومیو ویرونا واپس آتا ہے اور جولیٹ کی جو ڈیڈ باڈی، سو کالڈ جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، وہ اس کے قریب جاتا ہے. وہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہوگی. وہاں اندر وہ کاؤنٹ پیرس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ جولیٹ کو گڈ بائی کہنے کے لیے آیا ہے. رومیو اور کاؤنٹ پیرس کی جب یہاں ملاقات ہوتی ہے تو ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اتنا کہ رومیو کاؤنٹ پیرس کو بھی قتل کر دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے. رومیو ابھی بھی سوچتا ہے کہ جولیٹ مر چکی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ اس غم میں، وہ اس دکھ میں زہر پی لیتا ہے اور مر جاتا ہے. مگر اس کے بہت ہی جلد بعد جولیٹ نے جو ڈرگ لی ہوتی ہے اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جھاگ جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ رومیو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جب وہ دیکھتی ہے کہ رومیو کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اسی دکھ میں رومیو کا ہی نائف نکالتی ہے اور خود کو مار ڈالتی ہے اور خود کو قتل کر لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے. جب کیپولیٹس اور مونٹیگوز فیملی ان دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچے کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں سرشار تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اب وہ، تو وہ دونوں خاندان اسی دکھ میں ایک دوسرے سے صلح بھی کر لیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. اور ساتھ یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ رومیو اور جولیٹ کی یاد میں ایک بڑا مزار، ایک بڑا مقبرہ تعمیر کریں گے، جس سے وہ ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیں گے. اسی کے ساتھ ہی جو ہمارا پلے ہے اس کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ.